اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ سورہ شعراء آیات 59 سے 74۔ پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا اور اس کے انجام کو بھی ذکر کیا گیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُو، اور پڑھیں۔ تلا یتلو تلاوت کرنا، پڑھنا، یہاں فعل امر ہے، اور پڑھیں علیہم ان پر نبأ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی خبر، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ انہیں بیان کریں، یہ واقعہ انہیں پڑھ کر سنائیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکہ والوں کو خاص نسبت تھی۔ ایک تو یہ خود حضرت ابراہیم کی آل میں سے تھے، دوسرا یہ اس بات کے بھی دعوے دار تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر قائم ہیں، حالانکہ یہ دین ابراہیمی سے بہت دور جا چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، جبکہ اہل مکہ کا حال اس لحاظ سے بہت بدتر تھا۔ اس قال، جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لأبیہ، اپنے والد سے، وقومہ، اور اپنی قوم سے، ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ اسلوب استفہام نہیں ہے، سوال کرنا مقصود نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی کے درمیان میں پلے بڑے تھے، آپ دن رات انہیں اسی کاموں میں دیکھتے تھے کہ یہ معبودان باطلہ کی پرستش کر رہے ہیں، بلکہ مقصد انہیں یہ سمجھانا تھا کہ کس چیز کی عبادت کر رہے ہو، کہ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت تمہارے معبود بنے ہوئے ہیں۔ قالو، تو جواب میں قوم نے کہا، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، اصنامن، بتوں کی، صنم کی جمع اصنام، فنظل، پس مسلسل، لہا عاکفین، ہم انہی کی عبادت پر جمے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ یہ کیا فضول اور بے حقیقت چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو؟ تو قوم نے بڑی حمیت اور جاہلیت کے ساتھ پرجوش ہو کر یہ جواب دیا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ہم انہی کی عبادت کرتے رہیں گے۔ قال، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا، هل یسمعونکم، کیا وہ تمہیں سنتے ہیں، اذ تدعون، جب تم پکارتے ہو، کہ اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے وقت جب تم ان بتوں کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ او، یا ینفعونکم، وہ تمہیں نفع دیتے ہیں، او یضرون، یا تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ تین باتیں کہیں آپ نے اور تینوں کمال کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پکارا اسے جاتا ہے جو سنتا ہو۔ اب سننے والی ذات تو اللہ کی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب سننے والا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تحقیق اللہ نے سن لی اس کی بات جو آپ سے مجادلہ کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں۔ نماز میں بھی ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، کہ اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ تو یقینی بات ہے کہ جن بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پکار رہی تھی، ان کی پرستش کر رہی تھی، نہ وہ سنتے تھے اور نہ ہی پکار کا جواب دیتے تھے۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ کیا وہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں، کہ اگر تم ان کی عبادت کرتے رہو گے تو وہ تمہیں نفع دیں گے، اور اگر تم ان کی عبادت سے رک گئے تو وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ جواب تو تب ہوتا ہے جب کوئی دلیل ہو، کوئی برہان ہو۔ کچھ نہ ہونے کی صورت میں جس بات کو انہوں نے دلیل بنایا، قالو، انہوں نے کہا، بل وجدنا، بلکہ ہم نے پایا ہے، آباءنا،
اپنے آباء و اجداد کو کذالک یفعلون وہ ایسا ہی کرتے تھے کہ ہم جو ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی انہی کی پرستش کیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کے طریقہ کار کو اپنا رکھا تھا اور ایسا کرنے کی ان کے پاس کوئی دلیل اور ثبوت نہ تھا، حالانکہ باپ دادا دلیل نہیں ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے کام ایسے کیے جا رہے ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن اور سنت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن محض اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ باپ دادا کرتے آ رہے ہیں۔ تو یاد رہے کہ باپ دادا کا کوئی بھی عمل ثبوت نہیں ہے، باپ دادا کا کوئی کام کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔